ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خیر مقدم ہے، خاص کر جناب قاضی انیس الحق صاحب۔ ہم ان کے گھر گئے تھے اور انہیں پروگرام کی دعوت دی تو خوشی خوشی انہوں نے قبول کی۔ بہت ہی بڑے عہدے پہ تھے یہ، ڈائریکٹر جنرل دوردرشن، اور بہت اس زمانے میں ان کا ہمیشہ پریس میں نام رہتا تھا، کچھ نہ کچھ کارنامے کرتے ہی رہتے تھے انیس الحق صاحب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں اقبال احمد صدیقی صاحب، جو ملت مینجمنٹ سوسائٹی آف انڈیا کی چیئرمین ہیں۔ مجھے پتا نہیں میں کہاں سے ڈھونڈوں، کہاں سے لاؤں ان الفاظ کو جس میں ان کی تعریف کی جائے۔ صحیح بتا رہا ہوں، کچھ اقبال صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ان کا جو کام ہے اس لیے۔ اور ان کی بغل میں تو اور ایک اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے افتخار صاحب بول رہے تھے کہ یہاں سے دیکھو ایک بلو کلر کا شرٹ دکھے گا، وہ انہوں نے تعمیر کیا ہے، اور اس کے بعد کا جو کہنا تھا انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بزرگوں کا گھر چل رہا ہے جسے ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اب پھر سے ان اقبال صاحب کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہاں پہ بزرگوں کا گھر جو پورے کرناٹک میں سب سے پہلا رہا ملت کا، جسے ہم نے بزرگوں کا گھر کا نام دے کے شروع کیا تھا 1992 میں، وہاں سے اسے شفٹ کر کے ہم یہاں چلا رہے ہیں۔ اور پھر سے ہمارے اقبال صاحب کی ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے، ہمیں اور ایک شیڈ چاہیے ان سے۔ جو شیڈ یہاں پہ بنایا تھا اس کیمپس میں، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کیمپس میں بھی ایک بنا کے دے دیں، تاکہ آج کل عورتوں کے لیے بہت ضرورت ہے۔ جب ہم پہلے چلا رہے تھے اس زمانے میں مرد اور عورت ہوتے تھے ہمارے بزرگوں کے گھر میں، بعد میں بنگلور میں کوئی صاحب شروع کیے، ریکویسٹ کیے کہ عورتوں کا ہم چلائیں گے اور جینٹس کا آپ چلائیے، اس لیے ہم اس وقت پہ اس کو بند کر دیا تھا۔ لیکن آج اتنی زیادہ ضرورت ہے، اتنی زیادہ کالس آتے ہیں، میں بتا نہیں سکتا، اسے شروع کرنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی حاضری میں ان سے ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ اور ایک شیڈ ہمیں بنا کر دے دیجیے، تاکہ جو عمر رسیدہ عورتیں ہیں ان کے لیے ایک آسرا، ایک سہارا بن جائے۔ مردوں کا کیسا بھی چل جائے گا، لیکن عورتوں کے لیے بہت ہی ضرورت ہے اس کی۔ ہم نے ہمارے بزرگوں کے گھر میں دیکھا، جو لڑکے ہوتے ہیں خاص کر، انہوں نے بہت بےایمانی کی اپنے والدین کے ساتھ، لیکن جو ان کی لڑکیاں ہوتی تھی ہمیشہ آتی، یعنی کہ ایک بار جب بزرگوں کے گھر میں داخل کر دیا اور جھوٹ بول کے داخل کرتے تھے، یہ کوئی ہمارے محلے میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے بول کے داخل کر کے جاتے، لیکن ان کے خود کے بچے کرتے تھے۔ جب پتا چلتا تو بہت ہی برا لگتا تھا ہم لوگوں کو۔ اور جب اس کی بہن یعنی کہ ان کی بیٹی کو جب معلوم ہوتا تو آ کے ایسا روتی روتی ہو، 2-3 دن یہیں پہ رہ جاتے تھے وہ، لیکن وہ اپنی سسرال میں نہیں لے جا سکتی تھی اپنے والد کو۔ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے جو بچے آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ ایک بات تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہم جو چاہے بن سکتے ہیں، اللہ آپ کو نواز دے گا، اللہ آپ کو دے دے گا، آپ مانگیے بس، ایسے ہی دے دے گا اللہ آپ کو۔ لیکن جب آپ مانگتے ہیں اس کے پاس تو وہ ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے آپ کے پاس،
وہ خلوص ہونا چاہیے، وہ محبت اور وہ آنسو ہونی چاہیے. جو بھی چاہے آپ کو بنا دے گا. وہ اگر IAS آفیسر بننا چاہتے ہیں تو بنا دے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دے گا، ڈاکٹر بنا دے گا، سرجن بنا دے گا، اور دنیا کا امیر آدمی بنا دے گا آپ کو. اس کے پاس مانگ کے تو دیکھیے، اور اس کے تعلق سے جو معمولی سی فرائض ہیں اس کو ادا کر دیجئے بس. انیس الحق صاحب بتا رہے تھے اس ادارے کے تعلق سے. یہاں پر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہاسپٹل بھی بنائیں، میڈیکل کالج بھی بنائیں، اور بہت سارے کالجز بنائیں. میں آج یہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں، آج کا جو ماحول ہے ہندوستان میں، جو کہ ایک بہت ہی اچھا ملک ہے، بہت ہی پیارا ملک ہے، اگر مائنارٹیز کو یہاں پر جینا ہے اور اپنے آپ کو پروو کرنا ہے، دو چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہوگا آپ کو. ایک جو ہے تعلیم، ایجوکیشن، دوسرا جو ہے ہیلتھ، جس میں ہم پیچھے ہیں. تعلیم میں تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہیلتھ میں تو بہت ہی پیچھے ہیں. ہیلتھ کا معنی یہاں پہ کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے پاس آج سووں کے ڈاکٹرز ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے خود کے اپنے ہاسپٹلز بنائیں. ہم ہماری کمیونٹی کے لوگ اور جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کی خدمت کریں. ہم اس کی بہت ہی ضرورت ہے. ہمارے ڈیاس پہ بہت پوٹینشیل لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بھی میں یہی اپیل کروں گا کہ وہ جو یہ فیلڈ چکی جا رہی ہے ہم کو ہمارے سے، جہاں پہ ہمارے ہی زیادہ پیشنٹ رہتے ہیں، ہاسپٹلز، ان کو شروع کریں. اللہ کا فضل و کرم ہے. ہمارے اس ادارے کے پہلے چیئرمین جناب کے عبدالرؤف خواجہ بھائی کے الیاس عرف خواجہ بھائی کے نام سے جو مشہور تھے کولار میں، بہت ہی عمدہ شخصیت تھی، بہت ہی عمدہ، اور بہت ہی قوم کی خدمت کی. انہوں نے ایک زمین عطا کی ہے ہم کو وینکٹیشورا ٹیکس کے پیچھے، حضرت پھول شاہ ولی محلے میں جگہ دی ہے، جو 60/146 کی ہے. انشاءاللہ بہت ہی جلدی وہاں ملت ہاسپٹل کا کام شروع ہوگا. اس میں بہت سارے لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے. جب ہم شروع کیے تو ایسے نیک لوگ ہمارے ساتھ تھے جن کا ذکر آپ کے سامنے رہا، اور اسے مدد کرنے والوں میں جناب علی حافظ صاحب، ابراہیم اللہ خان صاحب، ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب، اور مقصود علی خان صاحب، ایسے بہت سارے لوگ تھے ہمارے. اور کوڑا کے بھی جو لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے، ان سے بہت مدد ملی. اسی لیے یہاں پہ جو ہے اتنے ادارے ہو گئے. آپ کو میں اب صرف ملت سے جو ادارے شروع ہوئے ہیں ان کے نام گنا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلا رہا اپنا گھر. یوزلی جب بھی یتیم خانے کھولتے تو آرفنیج ہی بولتے یا یتیم خانہ بولتے، اس کو بدل کے ہم نے نام اپنا گھر رکھا. اور دوسرا ادارہ جو یہاں پہ ہوا وہ اقرا اردو پرائمری اسکول، جو 7ویں تک ابھی بھی چل رہی ہے اور ڈسٹرکٹ میں نمبر 1 ہے. اور اس کے بعد جو ہے تیسرا ادارہ جو ہے ملت انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ شروع کیا گیا اس کے اندر. اس کے بعد جو ہے ملت انگلش ہائی اسکول شروع کی گئی، اور اس کے بعد ملت PU کالج ہم نے شروع کی، اور اس کے بعد ملت وومنس کالج ہم نے شروع کی ہے. اور بنگلور میں تو 2 ادارے ہمارے ہیں جہاں پر بچے جو یتیم گونگے بچے اور اندھے بچوں کے لیے وہ ایک سہارا ہے، آسرا ہے، وہ ایک، اس کا نام ہے مسکان. ایسے ہی ایک مسکان ہمارا کلکتے میں ہے جو ہم خود چلا رہے ہیں. اور بنگلور میں اور ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے اپنا آشیانہ، جہاں پہ یہ بھٹکے ہوئے بچے جو دوسرے شہر سے بنگلور آ جاتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، ایسے بچے. اور ہمارے پاس 1-2 بچے ایسے بھی تھے
जिनको हमने डस्टबिन में से काट के ला के उनको पाला, आज वो ग्रेजुएट बन के काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक अपना आशियाना वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद बहरमपुर, वहां का एक गांव है चोहा। चोहा में एक हमारा अपना आशियाना चल रहा है। खुदा ने इतने काम मिल्लत से ले लिए, हम लोगों से ले लिया। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसी ने हमारा काम हमारे हाथों से काम लिया है। मैं चाहता हूं कि यहाँ इन सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों को जो उसने हमसे जोड़ दिया है, उनसे और बड़े बड़े काम लें, और बड़े बड़े काम। और खासकर मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट जो है, जो बेसिक ट्रस्ट है हमारा, जो इदारा है, बहुत ही उम्दा लोग थे। इसमें हाईली एजुकेटेड भी थे और जिनके पास डिग्रियां नहीं थी वो लोग भी थे, मामूली लोग थे, लेकिन उनके अंदर जज्बा था काम करने के लिए, खिदमत करने का जज्बा था उन लोगों में। मैं एक दो चार नाम लेना चाहता हूं यहाँ। पहाड़ी अजीज बोल के कोलार में बोलते, पहाड़ी अजीज, नामों को बिगाड़ के रखने में कोलार इज नंबर 1। मैं परसों एक नाम सुना, वो बहुत ताजुब हुआ। कोई साहब हैं जो सियासत में हैं, उनका नाम क्या बोले तो चिक्कड़, क्या साहब, चिक्कड़ बाबू, पता नहीं। और देखिए बहुत ही अच्छे जो हमारी वो मिल्लत की जगह है फुलशाह मोहल्ले में, हॉस्पिटल से लगे हुए थे वो, 92-93 में ही काम करना चाहते थे हम। उनका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। मोहम्मद मुस्तफा नाम बोलने से कोई पहचानेगा नहीं। उनको जो है ये नाम है जबान पे लाना नहीं चाहता, फिर भी आपको मालूम कराता हूं कि आप अगर किसी का नाम बिगाड़ के पुकार रहे हैं तो वो छोड़ दें, बहुत बड़ा गुनाह है वो। मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा साहब का नाम जो है बैल मुस्तफा बोल के पुकारते हैं। शायद आज हमारे स्टेज में उनके फर्जंद बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही अच्छे आदमी थे। कुछ ऐसी तालीम उन्होंने हासिल नहीं की थी, लेकिन कौम के लिए उसका काम, उसका तस्वुर बहुत ही उम्दा था उनके पास। तो आज के इस प्रोग्राम में जो इफ्तिखार साहब बोले थे, शायद वो मेरे लिए नहीं बोले थे, हाँ जी। तो ये दो चार चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, चलो आपको तो ये चीज तो करना चाहिए इस दुनिया को छोड़ने से पहले, जो इस शायर ने कहा है, ज्यादा ज्यादा छोड़ जाओ अपनी यादों के नुकूश, ज्यादा ज्यादा छोड़ जाओ अपनी यादों के नुकूश, आने वाले काफिलों के रहनुमा बन के चलो। You have to be an example, and even I can call it as a signature. People should ask for your signature, for your autograph. You have to become that perfect. This is what we have learned. We are from the ordinary families, very ordinary families. Up to 7th standard you are there in the Urdu schools, that to say the government school, and my fees per term was 4 rupees. 4 rupees. And in college, again there also we had 2 terms. Per term it is only 20 rupees. When I went for the post graduation, my fees was 112 rupees. 112 rupees only. But our professors were really so nice, so efficient, so perfect. And we had that kind of honor also for them, respect for them, almost everything. I think even you may be carrying that. So here, with these few things, this is what I wanted to request to you people, because already you people who are sitting here, particularly the students and their parents, you have proved yourself. 100% you have proved. So, finally I want to
request you to remember these 2 lines, okay? You have to say to the world, to anybody for that matter, like a challenge. मैं अपनी फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मैं अपनी फन की बुलंदी से काम ले लूंगी, the girls, मैं अपनी फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम ना दो मैं मुकाम ले लूंगा. This is what you have to have. This is what you have to inculcate. So we will be very happy. We are very happy now because due to these personalities who are here on the dais, we could do so much. No doubt, Allah has taken the work from them. And officer, when he was there in service, I have seen. ये कपड़े हैं ना, कोट उन्हें पहने से वो टाइप तो देखा था. अब रिक्वेस्ट कर को कोट पहन ले को जाना भाई कर बोल को एक 15-20 रोज से बोलने के बाद आज कोट पहन ले कहीं. वो टाइम को ऑफिस को जाते थे सो थोक को डाले रहते सो शर्ट पहन ले को जाते रहते हो, उसे आयरन भी नहीं क्या भी नहीं. और कोई भी बोले नहीं मेरे पास इन्होंने क्या कि एक रुश्वत लिए भाई कर बोल को ठीक कर को बोले तो वो सोच के आदमी, वो जमाने के आदमी हमारे मीर अनीस अहमद साहब, सुनील दत्त साहब, जब आखिरी उनकी स्पीच रही उनके इंतकाल से पहले बेंगलुरु में, उन्होंने एक शेर पढ़ा था वहां पे, क्योंकि वो भी बहुत अपने आप को पाक रखने वाले इंसानों में से एक इंसान, यानी कि रुश्वत की चीज नहीं खाना, गलत चीज नहीं इस्तेमाल करना, किसी को धोखा नहीं देना, उन लोगों में से थे वो कहते, वो शेर उन्होंने पढ़ा था और इस कॉन्टेस्ट में पढ़ा था कि जब वो पढ़ रहे थे बहुत मुफलिसी में थे, गरीबी में थे, कभी कभी उनको भूख लगती तो सोचते चलो एक दोस्त के घर में जाके खा लें, किसी दोस्त के घर चले जाएंगे खाने के टाइम पे तो वो खाना खिला देगा, लेकिन अंदर से उनको ये शेर याद आता था बोलते हो, इसलिए वो नहीं जाते थे. ऐ ताहिर लाहौती, ऐ ताहिर लाहौती, वो परिंदा जो बहुत ऊंचा उड़ता है. ऐ ताहिर लाहौती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क में आती है परवाज में कोताही. You have to be like this. कभी भी गलत मत कीजिए, कभी भी झूठ मत बोलिए, हमेशा सच्चाई पे रहिए. इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको नवाजेगा. मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे बैठे हैं. पनाली साहब हैं, नूर मोहम्मद पनाली साहब हैं, हमारे बीएन जमाल शरीफ साहब हैं, और हमारे सिद्दीकी साहब भी बैठे हैं, इकबाल साहब हैं, और हमारे काजी साहब बैठे हुए हैं, काजी अनीसुल हक साहब.